کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنير لقد نبر القبر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد اسمدا بزد ہوئی قصہ مختصر۔ ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب ہنوز نام گفتن کمال بے ادبیز نماز اچھی زکوٰۃ اچھی روزہ و حج اچھا لیکن باوجود ان سب چیزوں کے میں مسلمہ ہو نہیں سکتا نہ جب تک اٹ مروں خواجہ بدہا کی عزت پر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تمام تعریفاں حمد سلامہ اللہ جل مجدہ واسطے جڑا کائنات خالق اور مالک ہے، وحدہ لا شریک کے کوئی ان کی ذات و صفات کے اندر اس کا شریک نہیں۔ پوری کائنات اللہ رب العزت کی محتاج ہے، اللہ کی سونی ذات کسی کی محتاج نہیں۔ درود لا محدود بے حد و بے حساب بے گنت و بے شمار حضور نبی مختار آقا کائنات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دے دربار گہرے بار دے اندر ادب دے نال عاجزی و انکساری دے نال گلہائے عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد آج دا موضوع سخن اللہ رب العزت دی ہاں کامیابی دا معیار کی ہے، او دا راضی کرن دا اللہ نو طریقہ کی ہے۔ اللہ دی پاک پاک سے اندر کو بندہ کامیاب ہو کے جانا چاہتا ہے، وہ دی کسوٹی جڑی قرآن اور حدیث پاک کے اندر بیان کی گئی انشاءاللہ وہ بیان کرا گا۔ خالق کائنات اس موضوع سخن دے ہوتے صحیح معنی دے اندر لب کشائی کر کے سنا کے سارے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر خالق کائنات نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اللہ فرمایا کہ ایمان والو اللہ رب العزت کو ڈرو، او دا خوف دل چ رکھو، وابتغوا الیہ الوسیلۃ اور وہ دی پاک بارگاہ لم یزل کے اندر وسیلہ تلاش کر کے لے کے آؤ، وجاہدوا فی سبیلہ وہ دے راہ دے اندر مجاہدہ کرو، لعلکم تفلحون تاکہ تسی فلاح پا جاؤ۔ گرامی قدر ایمان اے اس کسوٹی دا سب نہ پہلے جڑا بیان کیتا گیا میرٹ ہے، وہ دے اندر ایمان دا ذکر ہے۔ خالق کائنات نے وہ چار درجے جڑے بیان فرمائے کہ جڑا بندہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاواں، فرمایا چار چیزاں دے اندر ہونیاں ضروری نے۔ ان چار چیزاں دے وچوں پہلی چیز اللہ رب العزت نے ایمان کا ذکر فرمایا ہے۔ ایمان کا معنی کی ہے آمنوا باللہ و رسولہ، کہ اللہ اور اللہ کے رسول نو مننا اے ایمان ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول نو جاننا، انہاں دی معرفت رکھنا، اور ایک انسان کو پتہ ہوئے لیکن بندہ مندا نہ ہوئے، وہ بندہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ اہل کتاب جڑے نے اللہ کے رسول نو جانتے سن، انہوں پتہ سی اللہ بھی سچا ہے، اللہ کا رسول بھی سچا ہے، لیکن منتے نہیں سن، زبان کو اقرار نہیں سی کرتے۔ کہ خالق کائنات نے فرمایا لوگ بے ایمان نے، یہ اسلام کے اندر ہے ہی نہیں۔ اسلام کے اندر وہ ہوئے کہ جڑا اللہ کے رسول نو جانتا بھی ہوئے، پہچانتا بھی ہوئے اور مانتا بھی ہوئے، انہوں مننا اللہ کے رسول نو منن کا نام ایمان ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جب صحابہ نے منیا، اللہ رب العزت نے جب صحابہ نے منیا، اللہ فرماتا ہے انہوں نے اس مقام کو سمجھ کے جب میں مصطفیٰ صحابہ نے ایمان لے کے آتا ہے۔
کے آؤ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا فرمایا جی ایمان لے کے آؤ جب مصطفیٰ دے صحابہ ایمان لے کے آئے صحابہ دے وچوں خدا کی عزت کی قسم ہے کوئی بھی آقا کریم دا ایک غلام بھی لے لو اگر او دا ایمان تسا پرکھو گے تو ایمان اتنا کو ڈاٹا ہوئے گا کہ استقامت دا پہاڑ ہوئے گا لیکن صحابہ کرام دے ایمان کے اندر ایک رتی برابر بھی لفظش نہیں آئی خدا دی عزت کی قسم ہے او پاویں ابو بکر صدیق ہوئے یا عمر فاروق ہوئے عثمان و حیدر ہوئے یا سلمان فارسی جیسا بندہ ہوئے یا حضرت بلال حبشی جیسا کوئی بندہ ہوئے دنیا مثالوں پیش کرتی ہے کہ اگر مصطفیٰ کے اپنے ایمان لے کے آئے نے تو خدا کی عزت کی قسم ہے آقا کریم کے صحابہ ایمان لے کے آئے نے ایہو جی ایمان دنیا کے اندر کوئی نہیں ایہو جی محبت کوئی نہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ایک یہودی کے نال سودا کر لیا میرے آقا کریم واپس تشریف لے کے آگے وعدہ ہو گیا حضور نے فرمایا تیرے میں قیمت ادا کرنا تو تم میں اے اونٹ جا میں نے دے دی آپس یہ ایگریمنٹ ہو گیا میرے آقا کریم علیہ السلام پیسے لے کے جو تشریف لے کے گئے تے او یہودی اپنے سودے تو مکر گیا انہیں آکھا جی میں نے تانے سودا کیتا ہی نہیں میں تانا کوئی بیپار کیتا ہی نہیں تسی گواہ پیش کرو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے بندیا تینوں بھی پتا ہے تو سودا کیتا ہے میں نے پتا سا سودا کیتا ہے اس وقت گواہ کوئی نہیں سنا گئے لیکن تو بار بار اسرار گواہوں کا کرنا پہ ہے میرے آقا کریم علیہ السلام علیہ خاموش ہوئے نے میرے آقا نے فرمایا تو تے میں ہی موجود سا گواہ تو اس وقت ہے کوئی نہیں سی ایک میرے مصطفیٰ کریم دا غلام جڑا اس مجمع دے قریب تو گزر کے جا رہا سی انہیں کان لا کے سنیا تے عرض کی تھی معذاب دی آنکھاں والیا میں گواہی دینا کہ تسا جو فرما رہے ہو سچ فرما رہے ہو تسا جو کہہ رہے ہو سچ کہہ رہے ہو میرے آقا کریم علیہ السلام نے جدوں اس نوجوان کی گواہی سنی تو وہ یہودی اپنی گل تے ناکام ہو گیا انہیں آخیا جی میں معذرت چاہنا جی تہاڈا سودا ساڈا موجود ہے جی تسی گواہ آ گیا تہاڈی طرفوں میں اس گل تے ایگری ہاں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جدوں اس محفل تو میرے آقا خیر تشریف لے آئے میرے آقا نے اسے اپنے غلام کو پوچھا فرمایا دس تو تے اس وقت موجود ہی کوئی نہیں سے تے تو گواہی کیوں دیتی ہے عرض کی تھی کملی والیا مینوں بھی پتہ ہے کہ میں اس وقت موجود نہیں تھا لیکن کی کرا تسا فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اسا اللہ کو ویکھیا تے کوئی نہیں تہاڈی زبان تے اوتے اسا بھی قیامت تک اعلان کرتے رہاں کہ اللہ ایک وے سونے تسا کیا کہ زمیناں تے آسماناں نو بلاون والا اللہ رب العالمین دی ذات ہے اسا تہاڈے کیا اتنیاں وڈیاں گواہیاں دے دتیاں نے تے کملی والے اگر تسا او حق فرمایا ہے تے تسا جو ہون فرما رہے سو اے بھی حق ہی فرما رہے سو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جتھے دوہاں بندیاں دی گواہی کی ضرورت ہوئے گی فرمایا اے میرا غلام اگر کل ہی ہوتے جا کے کھلو جائے گا فرمایا ایدی گواہی اصل دوہاں بندیاں دے برابر فرما دیتی ہے کیونکہ انہیں گواہی دیتی ہے مصطفیٰ دی انہیں عشق دا اظہار کیتا ہے انہیں جملہ بڑا ڈاٹا بولیا ہے کہ اساں تے اللہ نو تہاڈی وجہ تو مننے ہے کہ اساں اے گواہی کیوں نہ دئیے خدا کی عزت کی قسم اے ہو جا ایمان اللہ فرماتا ہے اے ہو جا ایمان لے کے آ اے ایمان اے کامیابی دا پہلا معیار اور محنت ہے اگر اے ہو جا ایمان ہوے گا تے خدا کی عزت کی قسم اگلیاں منزلاں بھی آسان ہو جان گیاں میں بڑا سارے کو سبحان اللہ حضرات گرامی گرامی توجہ فرمانا امام الانبیاء دے غلاموں خالق کائنات نے جڑا کامیابی دا معیار بیان کیتا او دے وچوں سب نالوں پہلی چیز اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والےو اللہ فرماتا ہے سب نالوں پہلے ایمان لے کے آیا جے اگر ایمان کمزور ہوئے گا اگر ایمان کمزور ہوئے گا پھر کوئی چیز کے اندر کامیابی نہیں ہوئے گی اگر ایمان
ایمان مضبوط ہوئے گا اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ کے اندر بھی مقام اور مرتبہ ملے گا اللہ کے رسول کی بارگاہ جی بھی مقام ملے گا اللہ فرماتا ہے کامیابی چاہتے ہو سب لنو پہلے ایمان لے کے ہونا ہے معلوم ہو یا ایمان دے سارا کچھ ہے اگر بندہ دم کرنے والا ہوئے بندہ تویز دین والا ہوئے لیکن ہوئے غیر مسلم اسلام نال کوئی تعلق نہ ہوئے دنیا کہتی ہے بڑی شفا ہے لیکن ایمان دی کمزوری ہے لوگاں دی اللہ دی عزت دی قسم ہے شفا میرے رب دی ذات دین والی ہے جتنی دیر تک وہ بندہ ایمان والا نہیں ہوئے گا اونی دیر تک ہواواں جو بھی اڑدا رہے وہ دریاواں دے وچ چل کے وکھا دے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا کامیابی دی پہلی شرط ہے جڑی کائنات دے رب نے بیان کی ہے فرمایا ایمان ہوئے تے مصطفیٰ دا غلام ہوئے فرمایا دنیا چ بھی کامیاب ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائے خدا دی عزت دی قسم ایمان تو علاوہ کوئی بندہ کامیاب نہیں انہیں تے سوالے ہوندا ہے کہ پہلیاں لوکاں دے کول جڑیاں کتاباں نے او کتاباں میں اللہ دی طرفوں آئیاں نے انہاں دے اوتے عمل کرن والا بندہ کیا وہ بھی کامیاب ہو جائے گا نہیں اللہ نے قرآن دے اندر بیان فرما دیتا فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ فرمایا اسلام تو علاوہ کوئی بھی دین پیش کرے کوئی بھی دلیل لے کے آوے وہ کی دلیل ہرگز قبول نہیں کی دی جائے گی وہ قیامت والے دن نقصان اٹھاوے گا فرمایا ای دلیل وہ دی منی جائے گی جرا اللہ دا قرآن لے کے آئے محمد دا فرمان لے کے آئے کیونکہ رب نے فیصلہ فرما دیتا ہے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام اللہ دی بارگاہ دے اندر اگر کوئی دین قابل قبول ہے وہ صرف اسلام ہے اسلام تو علاوہ کوئی رستہ نہیں جرا اللہ تک پہنچاتا ہوئے فرمایا اسلام دے دائرے جانا پڑے گا سب نے پہلے ایمان لے کے آؤ اس تو بعد خالق کائنات نے فرمایا دوسرا میرے میں کامیابی دا معیار تے میرے میں اتقوا اللہ اللہ دا خوف دل چ رکھیا جے اللہ دا خوف پیدا کرو تقوی اختیار کرو فرمایا دنیا اور آخرت چ کامیابی دے دے اور میں خوف خدا رکھوں اللہ رب العزت نے خوف خدا دے قرآن پاک کے اندر متعدد مقامات اللہ نے بیان فرمایا خوف خدا کی ہے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فرمایا جڑا بندہ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ کے اندر خوف کی وجہ تو کھڑے ہوں تو ڈر گیا اللہ اس بندے کو 2 جنتاں عطا فرماوے گا کائنات کے اندر جتنا بھی نیکیاں کا دار مدار ہے وہ خوف خدا کی وجہ تو بندہ اگر نماز پڑھتے تو خوف خدا کی وجہ تو بندہ اگر ہمسائے کے حقوق اگر ادا کرتا ہے تو خوف خدا کی وجہ تو اگر ماں باپ کا ادب کرے گا تو ضروری ہے وہ دل کے اندر خوف خدا ہوئے گا اگر بندہ جناب گناہ دے ہوتے دلیر ہو کے لگا ہے تو چھڑتے ہوئے وہ بندہ خوف خدا نہیں رکھتا اگر خوف خدا رکھتا ہوتا تو قطعی طور پہ وہ کسی سے ظلم نہ کرتا کسی نے زیادتی نہ کرتا کسی نے ڈاٹا لفظ نہ بولتا وہ کیونکہ خوف خدا تو بندہ آری ہو جدو جاتا ہے جدو بندہ خوف خدا دل جو کر دیتا ہے پھر انہوں کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا نہ دنیا کا خوف ہوتا ہے نہ اپنی عزت کا خوف ہوتا ہے جس بندے لو خوف خدا ہوئے خدا کی عزت کی قسم ہے انہوں شرم مصطفیٰ بھی ہوتی ہے انہوں اپنے بڑیاں دے عزت خیال بھی ہوتا ہے اور اللہ فرماتا ہے جنہا خوف خدا دل سے رکھ کے میری بارگاہ کے اندر آوے گا فرمایا اس بندے نے ایک جنت نہیں بلکہ 2 جنتاں عطا فرما دے گا فرمایا 2 جنتاں عطا فرماواں گا
سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے زمانہ اقدس کے اندر ایک نوجوان میرا خوف خدا کرتے دنیا تو چلا گیا، تو دلائل نبوت مصنف لکھتے ہیں کہ جس نے مجھے انتقال ہو گیا، دنیا تو پردہ کر گیا، لوگا جنازہ پڑھ کے دفن کر دیتا، حضرت عمر فاروق کو پتہ چلیا، آپ نے فرمایا فلانا فلانا جوان نظر نہیں آ رہا۔ ایک روایت کے اندر ہوتا ہے آپ نے نمی قبر دیکھی، فرمایا کتنی قبر ہے؟ عرض کتنی فلانے جوان کی قبر ہے۔ سیدنا عمر فاروق نے فرمایا ایک خوف خدا کی وجہ تو انہیں ایک گناہ چھڑے اسی۔ سیدنا عمر فاروق کی قبر تے تشریف لے گئے، قبر تے جا کے فرمایا جوانا دس تے صحیح جنہاں رب نے تیرے نال وعدہ کیتا سی دو جنتا دا فرماواں گا، دس رب نے تینوں جنتا دتیاں ہیں یا نہیں دتیاں؟ خدا دی عزت دی قسم ہے، حدیث کے لفظ نے عمر فاروق قبر تے باہر کھلو کے جدوں آواز دیتی، قبر تے وچوں آواز آتی ہے امیر المومنین رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے، رب کائنات نے مینوں دو جنتا عطا فرما دی، مینوں ضرور دو جنتا مل گئی ہے۔ معلوم ہوا خوف خدا ایک ایسی نعمت ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ جڑی اللہ رب العزت دی کرم نوازی تو علاوہ نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ جدے تے راضی ہوتا ہے، رب کائنات اپنا خوف وہ دے دل سے پیدا فرماتا ہے، اور اللہ قرآن سے فرمایا فلا تخشوہم واخشونی، فرمایا لوکاں کو نہ ڈریا کر، میرے کو ڈر واخشونی، فرمایا میرا خوف دل سے پیدا کر، فرمایا جدے دل دے اندر میرا خوف آ جاتا ہے پھر وہ دی شان کی ہوتی ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ دے دل کے اندر کسی دنیا دار دا خوف آ ہی نہیں سکتا۔ فرمایا جڑا میرے کو ڈر جاتا ہے وہ کائنات وہ دے کو ڈرتی ہے، کائنات وہ دا احترام کرتی ہے، جڑا میری پاک بارگاہ سے خوف خدا لے کے خوف خدا بنتی ہے بہت بڑی عظیم نعمت ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اپنی کتاب میں منہاج العابدین میں لقب فرمایا اس خوف خدا کے تحت آپ نے فرمایا تصوف سے 4 درجے ہیں۔ تصوف سے کتنے درجے؟ 4 درجے ہیں۔ آپ نے فرمایا سب نے پہلا درجہ تصوف دا طریقہ دا پیری دا سب نے پہلا درجہ ہے کہ بندہ علم حاصل کرے، علم حاصل کرے۔ بے علم بندہ کبھی بھی اللہ کی معرفت نہیں پا سکتا۔ جنہوں پتہ ہی نہیں اللہ کی کہہ رہے ہیں، جنہوں قرآن پڑھنے نہیں ہوتا، جنہوں حدیث کا پتہ ہی نہیں، وہ بندہ کہ میں معرفت چلا گیا نہیں۔ معرفت واسے ضروری ہے، تصوف واسے ضروری ہے کہ بندے کو علم ہوئے۔ جدو اللہ علم عطا فرماتا ہے تو خدا کی عزت کی قسم اللہ اودا ادب فرشتیاں دے کولوں نہیں کروا لیتا ہے۔ مبارک و سبحان اللہ۔ حضرات کرام میرا توجہ فرمانا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے تصوف دے 4 درجے، فرمایا سب نالوں پہلا درجہ علم ہے، فرمایا جنہوں رب اپنی معرفت عطا کرنا چاہتا ہے، اللہ جنہوں اپنے قربت جگہ دینا چاہتا ہے، اللہ انہوں پہلے علم عطا کرتا ہے، پھر اللہ کا قرآن کی کہتا ہے حَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، فرمایا اللہ جنہوں علم عطا کرتا ہے، فرمایا علم والا تیرے بے علم برابر نہیں ہو سکتے، فرمایا حَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَسْتَوِي استوا تو بنے، فرمایا جاہل دے عالم برابر نہیں ہو سکتے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جڑا بندہ علم حاصل کرتا کرتا دنیا تو انتقال کر جاتا ہے، دنیا تو پردہ کر جاتا ہے، فرمایا جڑا علم پڑھ دیا وہ دنیا تو جائے گا، اگر قرآن پڑھتا پڑھتا وہ بندہ دنیا تو چلا جائے، مصطفیٰ کا فرمان پڑھتا پڑھتا وہ بندہ دنیا تو چلا جائے، میرے آقا فرما دے رہے وہ بندہ جدو دنیا تو ڈر جاتا ہے اللہ فرشتیاں دی ڈیوٹی لاؤں ہے، اللہ فرماتا میرے فرشتیوں اس بندے کو قبر دے اندر ادا علم مکمل کروا دو، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت دا دن جدو ہوئے گا وہ بندہ عالمہ کی
صف چ کھلوے گا، وہ حافظاں دی صف چ کھلو جائے گا، وہ قرآن دے با عمل قاریاں دی صف چ کھلو جائے گا، وہ دے نال دے آکھن گے تو تے ہلے علی پہ تے لگا سے تے تو دنیا تے ڈر گیا سے، تو ساڈے برابر کے میں آ گیا۔ میرے آقا فرماتے نے وہ بندہ کرے گا جس چیز کے متعلق میں کوشش کرتا دنیا تو آیا، اللہ نے فرشتیاں دے ذریعے میرے علم مکمل کروا دیتا ہے، اور قرآن دا قاری بھی بن گیا، اور مصطفیٰ دے علم دا میں عالم دین بھی بن گیا۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ تاجدار ختم النبوت، تاجدار ختم النبوت، تاجدار ختم النبوت۔ میرے آقا کریم دے غلاموں، اس ساری شان میری مصطفیٰ دے دین دی وجہ تو میرے آقا کریم نے فرمایا طالب علم جائے گا دنیا دے وچوں تے جدوں اٹھے گا مکمل ہو جائے گا۔ فرمایا میرے آقا کہندے نے او جدوں مصطفیٰ دے دین دا خادم اپنے گھر دی دہلیز تو قدم باہر رکھدا ہے، اللہ فرماتا ہے اپنے فرشتیاں نو او میرے پیارے فرشتیوں جی رب العالمین فرمایا اس طالب علم دے پیروں دے تلے پر بچھا دیو، ظاہری طور تے مصطفیٰ دے دین دے خادم جڑے نے آقا دا دین پڑھن والے او غریب الحال او مفلوق الحال او غریبان دے بچے جنہاں دے تن دے اتے کپڑا بھی چنگا نہیں، جتیاں بھی ٹوٹیاں ہوندیاں نے، لیکن اللہ گواہ جے مصطفیٰ فرما رہے ہیں انہاں دا لباس نہ ویکھیا جے، انہاں دی وضاحت نہ ویکھیا جے، اگر انہاں دا مقام ویکھنا ہے مصطفیٰ دی حدیث پڑھو، وہ جتنے قدم رکھ دے نے اللہ دی رحمت دے فرشتے پر بچھا۔ آج کو دنیا دا وزیر اعظم آئے آگے جاندے ریڈ کارپیٹ بچھایا جائے، پھلاں دی برسات کیتی جائے، اے دنیا دا فلانا وزیر اعظم فلانے ملک دا سربراہ آئے، کسے دے پیرا تھلے کوئی فرشتہ پر نہیں بچھاؤں، لیکن ادھر مصطفیٰ دے دین تعلق جڑ گیا، ادھر آقا دا دین واسطے اس بندے نے اپنا وقت دیتا۔ اللہ دی عزت کی قسم ہے ایسا پروٹوکول ملیا جہاں کسے دنیا دار نو نصیب نہیں ہونا، اے نصیب او نہیں ہونا ہے جنہیں مصطفیٰ دے دین و سینے والا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا جاہل تے عالم برابر نہیں ہو سکتے۔ امام غزالی لکھیا ایک تصوف دا پہلا درجہ ہے، فرمایا کلہم اناس، فرمایا ساری کائنات انسان ظاہری طور تے جڑے علم تو ناواقف نے جاہل نے، فرمایا سارے مردہ میں الا العلماء، اگر کوئی انسانہ دے وچوں اگر کوئی زندہ ہے، امام غزالی فرماتے ہیں او مصطفیٰ دے دین دے خاتم زندہ پھر فرمایا والعلماء کلہم نائمون، فرمایا سارے عالم علم دی وجہ تو مقام مل گیا۔ فرمایا دوسرا درجہ ہے عمل بھی ہونا شرط ہے، اگر علم عمل کو بغیر ہوئے فرمایا پھر انجیے جہمیں تڑ بغیر سے تو ہوندہ ہے۔ فرمایا ساری کائنات وچوں علماء جڑے نے او زندہ دل ہونگے، فرمایا علماء دے وچوں فرمایا اگر سارے اپنے دین تو اپنے علم تو ناواقف نے، فرمایا او لوگ صاحب تقویٰ نے جڑے اپنے علم تے عمل کرنے والے نے، فرمایا علم تے جڑا عمل کرنے والا ہے او فرمایا انج دنیا تو آئے گا جب نبوت کا حصہ مل گیا۔ امام غزالی فرماتے ہیں ایک درجہ علم تے دوسرا درجہ عمل، عمل سے بنتی ہے یہ زندگی
جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں، نہ نوری ہے نہ ناری ہے. فرمایا عمل لانے سارا دار و مدار ہے. خدا دی عزت کی قسم ہے، عمل ایک ایسی چیز ہے کہ جڑا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، آپ وقت دے مفتی اعظم بھی سن، آپ وقت دے فقیہ اعظم بھی سن، وقت امام اعظم بھی سن، لیکن نال تجارت بھی کرتے سن، نال کپڑے دا کاروبار بھی کرتے سن. جس وقت آپ نو قید کر دیتا گیا، جیل دی کوٹھڑی کے اندر امام ابو حنیفہ نو بند کر دیتا گیا، آپ نو جس کوٹھڑی کے اندر آپ نو گرفتار کر کے داخل کیتا گیا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اس کوٹھڑی کے اندر آپ نے 24,000 مرتبہ رب دا قرآن پڑھ دیتا، 24,000 مرتبہ رب دے قرآن دی تلاوت کر کے دنیا نو دسیا. فرمایا اگر اساں جیل دی کوٹھڑی دے وچ آ گیا تے پھر بھی اللہ دا قرآن بھی زندہ باد ہے، محمد دا فرمان بھی زندہ باد. لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک یا رسول اللہ لبیک. تاجدار ختم النبوت، تاجدار ختم النبوت، تاجدار ختم النبوت. اے اصل مولوی تے عالم ہے لوگ سن، ساڈے جے لوگ تے دین تے ویسے داغ نے. ساڈا عمل ویکھ کے علماء دے خلاف نہ بولی، اور ساڈا عمل ساڈی ذات آ کے جدو علماء دی بات آئے گی، علماء دے وچوں امام اعظم ابو حنیفہ جیسے لوگ نے، حضرت عبداللہ ابن عباس جیسے لوگ نے جنہاں قرآن کی تفسیر لکھ چھڈی، اور مصطفیٰ کریم دے اس علم دا جناب شاہ سوار بن گئے. علماء دی جدو بات آئے گی، حضرت امام شافعی جیسے لوگ ہوں گے، امام احمد بن حنبل جیسے لوگ ہوں گے، امام مالک جیسے لوگ ہوں گے. مدینے کی سرزمین کے اندر آپ نے جتی نہیں پائی. آگے سرکار جتی کیوں نہیں پاؤندے؟ ایک زمین جڑی ہے، ایک پتھریلی زمین ہے، پیر زخمی ہو جان گے. فرمایا پیر زخمی ہو جان کوئی پرواہ نہیں، میں جتی تاں نہیں پاؤندا پیا. ہو سکتا ہے میرے آقا ایتھوں دی گزرے ہون، ہو سکتا ہے آقا اتھوں گزرے ہون، تے میرے نپاک پیراں دے تھلے جڑی جتی ہوئے آقا دے قدماں دی جگہ تے کتے جتی نہ لگ جائے. فرمایا میں جتی استعمال نہیں کرتی، اور پوری زندگی مدینے کے اندر آپ گزار دیتی. جدو حرم تو بعد جدو جاتے سر تو فقط قضائے حاجت واسطے جاتے سر. آگے ایتھے بھی آپ دی طہارت انتظام موجود ہے. فرمایا نانا مصطفیٰ دے شہر ہوئے تو میں تے قضائے حاجت کرا. فرمایا نہیں، صرف مدینہ دی سرزمین تو اگر قدم باہر رکھ رہے تے قضائے حاجت واسطے رکھ رہے، فوری طور تے بغیچ کی لے کے مدینہ دے حرم چاہ جاتے سر. اگر علماء دیکھ رہے ہیں، امام احمد رضا فاضل بریلی نو دیکھو، آپ نے مدینہ کا اتنا کو ادب کیتا. فرمایا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے. او جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے. لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک یا رسول اللہ لبیک. تاجدار ختم النبوت. اے لوگ سے علماء جنہاں دین کو زندہ رکھیا. حضرت ثابت اسلم بنانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 40 سال آپ نے پوری 40 سالہ زندگی کے اندر آپ نے رات بستر پہ لیٹے نہیں. 40 سال کا عرصہ ثابت اسلم بنانی رحمت اللہ علیہ وقت بہت بڑے عالم دین ہے. تے نماز انج پڑھتے سن، اللہ دی بارگاہ کے اندر نماز پڑھ کے دعا کیتی کرنی، سونے ربا اگر تیرے کرم دے نال تیری رحمت دے نال اگر کسے نو قبر کے اندر بھی نماز دی اجازت مل جائے تو سونے مینوں بھی یاد فرمائی، مینوں بھی نماز دی اجازت دے دے بھی میں قبر کے اندر بھی تیری پاک بارگاہ کے اندر سجدہ کرنا چاہتا. حضرت ثابت اسلم بنانی رحمت اللہ علیہ آپ دنیا تو انتقال
قبر تو کر مٹی ہٹ گئی ایک اٹ جڑی ہے سائڈ تے ہٹی ویکھن والے ویکھیا اللہ دا ولی اپنی قبر دے وچ کھلو کے اللہ دی بارگاہ چ نماز ادا فرما دعا قبول ہو گئی اصل لوگ تے سن اور دور دی گل نہیں کرتا پیا جیلم گزرے نا بابا جی دا حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ جیلم گزرے ایک بندہ اپنی بچی کو لے کے آیا معذور بچی ہے لتا پیر نہیں چل سکتی لوگوں نے سمجھا کہ بابا آپ نہیں چل سکتا کہ ایک ہی کر سکتا ہے لیکن آپ اگر نہیں چلیا کائنات نے ایک ایک عاشق کے رسول کے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ اے چلا گیا ہے کہ صدیاں تک بھی اگر کوئی عشق کی مثال پیش کرے گا تو خادم حسین رضوی کی مثال پیش کرے گا معذور بچی رہ کے آ گیا بابا جی نے مزار ہوتے چہرے ہم کی گل ہے کوئی بڑے لمبی چوڑی دور کی بات نہیں میڈیا تے موجود ہے صحابی سوال کیا کرتا ہے لیکن اللہ گواہ ہے بچی میرے کول موجود ہے بابا جی نے مزار تے صرف اس وجہ تو لے کے آیا کہ دنیا سمجھتی ہے بابا جی آپ معذور سی تے بابا جی کہندے ہوندے سن میرے مالکاں دے ہاں جڑے ابو قتادہ دا نکلیا ہویا ڈیلا اپنے لعاب لا کے جگہ تے رکھ دے تے ٹھیک فرما سکتے ہیں جڑا اپنے صحابی دا کٹیا ہوا بازو جسم تو جدا ہو جائے اپنا لعاب لا کے جوڑ سکتے ہیں تو کیا میں نے کھڑا نہیں کر سکتے فرمایا کر سکتے ہیں میرے لجپال آقا سارا کچھ کر سکتے ہیں میرا ویل چیئر کے بینا بھی ایک راز دی بات ہے مصطفیٰ دسنا چاہتے ہیں اسا جدو کرم نوازی کرن کے آ جائیں گے اسا دین دا کام لین کے آ جائیں گے اسا ایک معذور بندے کو بھی دین دا کامل ہے کہ دنیا نو پیغام دنیا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا حق آ چکا ہے باطل بھاگ گیا ہے باطل نے جانا ہی ہے ہم اپنے غلام کو ویل چیئر پہ بٹھا کے اسے دین کا کام لے کے دنیا کو بتانا چاہتے ہیں ہم وہ رسول ہیں کہ جن کا ایک خاطر ویل چیئر پہ بیٹھ کے کفر کو آگے لگا سکتا ہے تو محمد کے غلام ابو بکر کا مقام کیا ہے عمر کا مقام کیا ہوگا عثمان کی شان کیا ہوگی حیدر کرار کی بہادری کے قصے کیا ہوگے حسین ابن علی کا وہ کربلا میں جانا کتنا بے مثال ہوگا جس حسین کے خاتم کی اتنی حیبت ہے کہ کفر لرز رہا ہے اور مصطفیٰ کا اپنا مقام کتنا لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت وہ اپنی بچی کو لے گیا بابا جی کے مزار تے اللہ کے ولی ظاہری طور سے دنیا کے ظاہر نہیں ہوندے تے جو دنیا انتقال کر جاتے ہیں وہ کرم کا ظاہر ہونا بابا جی کے مزار سے بچی کو لے گیا مزور ہے چلن پھر تو مزور سی تے آ کے بابا جی کے مزار پہ بیٹھ کے روندا پہ ہزاروں قطار رو رو کے اندر ہے بابا جی تساں نے مصطفیٰ والے ہو تساں نے آقا والے ہو تساں نے سیاں والے ہو تساں نے پوری زندگی آکھے انہیں جاننا انہیں ماننا نہ لکھا قید سے کام للہ الحمد نے دنیا سے مسلمان کیا کہ تو دنیا نے دیکھا تساں نے سیاں والے ہو تساں نے مصطفیٰ کے کول پہنچ چکے ہو بابا جی میری بچی ٹھیک ہو جائے تو میں تاڑے دربار کے جان لے کے آیا بابے خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے مزار تو بندہ اٹھیا قبر سے مبارک کو اٹھا کے اپنی بچی کو چھڑ دیتا ہے بچی چلن بھی نہیں ہے اور بچی بولن میں بھی اللہ نے قدرت عطا فرمائی یہ اللہ کی عطا ہے بابا جی نے مزار کی قیامت میں بیان کرنا ذمہ داری نہ خدا کی عزت کی قسم اے مصطفیٰ کے غلامہ دی شان ہے
یہ آقا کریم دے جان والے نشان ہے. اگر کسی نو علماء دا پتہ نہیں تو وہ ایویں نہ بولے. اگر عالم دیکھ رہے تو بابے خاتم حسین رضوی نو دیکھو جنہیں علم بھی پڑھی ہے, جنہیں مصطفیٰ دی معرفت دا پیغام بھی دنیا نو دیتا ہے تو دنیا نو دس دیتا ہے. اگر محمد مصطفیٰ نال وفا کر کے جاؤ تو آقا کریم عطا کی کرتے ہوئے آقا کریم دل رکھن واسطے بھی دنیا تے جگہ نہیں رہندی کہ جتے حسین دے خاتم دی زیارت واسطے ہو. ایک چیز ہوندی ہے جڑی اللہ عطا کرتا ہے, جڑی رب دی عطا نال ہوندی ہے. خدا دی عزت دی قسم ہے اے علماء سن. امام غزالی فرمایا عالم وہ ہوندا ہے جڑا عمل کرنے والا ہو. بابا جی اپنے جانور جڑا بابا جی قربانی فرمایا کرتے تھے, جڑا جانور بابا جی چھت تے اپنا ویڑا لیا کرنا انہوں بابا جی اپنے ہتھاں دے نال گتاوا منگا کے, توڑی منگا کے, چوکر منگا کے بابا جی نے پہلے ہاتھ دھویا کرتے, ہاتھ دھو کے اچھے طریقے دے نال پھر اس جانور دا گتاوا انج کرنا کہ ویکھن والا بندہ چاہتا سی کہ اے چیز میں ہی کھا لواں کہ انہاں دے بال بابے دے ہاتھ لگن دے. بابا جی اچھے طریقے نال گتاوا کر کے اپنے جانور نو جناب چارہ خود پایا کرنا, گتاوا کیتا کرنا تے جدوں فارغ ہونا تے رب دا قرآن کھول کے اللہ دے قرآن دی تلاوت کریا کرنی تے کیا کرنا سونے ربا میں اتنی خدمت کرنا وا قیامت والے دن میری سواری بنا دے. اس اچھے طریقے اتنی سادگی نال زندگی گزاری. قرآن ہر وقت بابا جی دی آپ کی کٹی کے اندر قرآن دا نسخہ موجود ہوتا سی. قرآن دا نسخہ ہر وقت اپنے پاس رکھ کے قرآن پڑھتے رہنا. پھر دنیا کو چیلنج کرتے سر آؤ اللہ دے قرآن دا کوئی حافظ لے کے آؤ, اللہ دے قرآن دے الحانہ کی علم تو شروع کرا گا والناس سین دے رب دا پورا قرآن پڑھ کے سنا دوا گا. اے محمد مصطفیٰ کی عطا تو بغیر تیرے خدا کی عزت کی قسم ایسے بے مثال لوگ سارے تو ٹوٹ گئے, سارے کو جا رہے ہیں, زندگی جیسے قدر نہیں کر رہے. یہی لوگ سن جنہیں علم تے عمل کرنے والے ہوتے سن, یہی لوگ سن کہ جنہیں اپنی زندگی کے اندر کبھی بہانہ نہیں سی کیتا. اور آپ کے اگر جیل کے 6 مہینے دا عرصہ اگر وہ بندہ کوئی پڑھ لوے تو کوئی بھی بندہ پتھر دل بھی ہوئے تو بابے دے 6 مہینے اور لکھوت جیل سے پڑھ کے وہ دے اکھا جو ترو جاری ہو جان کے کہ بندہ ایک دن واسطے بھی 4 بھائی تو بغیر نہ لیٹ سکتا ہوئے, لیکن 6 مہینے تھلے لیٹیا رہے, کوئی بستر نہیں, کوئی جناب 4 بھائی الاؤ نہیں کیتی گئی, کوئی اچھا انتظام نہیں, الٹا چلا اسے پانی ٹپک رہا, ٹینکی چڑی جیل دیئے. بابا جی اسے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہیں. بابا جی نے بات فرمایا اور تسا پتر لگ دے ہو, تسا کی سمجھ دے ہو بابے کا جنازہ جیل جو اٹھ جائے گا کہ بابا خوف کی وجہ تو مصطفیٰ کے نعرے لانا چھڑ جائے گا. فرمایا نانا نعرہ کل بھی تاجدار ختم نبوت سی, نعرہ آج بھی مصطفیٰ دا یہ جیل دے اندر بھی وہی کردار ہے, جیل تو باہر جاؤ آگے پھر بھی وہی کردار ہے. لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک یا رسول اللہ لبیک. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. اساں اپنے ایمان کے وجہ تو کھلوتے ہیں. اسی اگر بابا جی نال کھلوتے ہیں تو کسی ذاتی مفاد کی وجہ تو نہیں, اپنے ایمان بچاؤ واسطے کھلوتے ہیں کہ جتوں ساری دنیا دے مولوی اپنی اپنی دکاناں چمکاؤندے ہون, اپنے اپنے نعرے لگاؤندے ہون تے ایک مرد کلندر اپنی ویل چیئر تے بیٹھ کے کہے میرا نعرہ نہیں لاؤنا. وہ کتیاں دا ذکر نہیں ہوندا, ذکر مالکاں دا ہی ہوندا ہے. وہ کتے اپنے مالکاں دے نام تو پہچانے جاندے نے. نعرہ لاؤنا ہے تے فقط مصطفیٰ دا لاؤنا ہے, ساری حیثیت کوئی نہیں. اگر کسی نے اگر یہ نعرہ بلند کیتا ہے اپنی ذات نو فنا کر کے, اگر کسی نعرہ بلند کیتا ہے تے بابے نے کیتا ہے اور بابا دنیا تو چلا گیا. میرے آقا فرمایا ان تو آخدہ جو ہے سے کی محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں کہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں. فرمایا لوہ قلم دے تیرے چرچے تے چالی رہے لے, اچھا زمین دے اپنے غلامہ تے دلہ کے اندر بھی تیری محبت عطا ہو.
خدا کی عزت کی قسم ایسے علماء دا کدی بھی بے ادب نہ بڑھیا جے وگرنہ جہنم پکی ہے جہنمی ہو بندہ جنہیں ایسے علماء دا بے ادب ہو جائے کہ جنہیں ایسے علماء کے متعلق زبان درازی کرے کیوں اے او نے جنہیں مصطفیٰ نے آکھے العلماء وارثۃ الانبیاء اے نبیاں دے وارث نے اے نبیاں دے نیب نے انہاں دے نال کھلویا جے اے لوگ جدوں بھی تر لے کے جان گے مصطفیٰ دے در تے لے کے جان گے جب مصطفیٰ دے غلاماں دے در تے لے کے جان گے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے تصوف کے جنتال 4 درجے بیان کی تھے فرمایا پہلا علم ہے دوسرا عمل ہے تیسرا فرمایا اخلاص ہے اخلاص تو بغیر کوئی بھی نیکی قبول نہیں فرمایا چوتھا خوف خدا ہے کہ بندہ علم بھی ہوئے عمل بھی کرنے والا ہوئے شیطان پھر بھی ہو جاتا ہے اور عمل کرنے ہے تو دکھلاوا نہ کتے ہو جائے ریاکاری نہ ہو جائے فرمایا اخلاص بھی تصوف کا ایک درجہ ہے جب اخلاص تو خالی ہوئے گا اللہ نے قرآن کے اندر انہوں لوگوں نے مثال بیان فرمائی مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار اسفارا فرمایا جنہاں کو علم ہے عمل کوئی نہیں اخلاص کوئی نہیں فرمایا وہ اینجی نے کہ جاوے کدے دے ہوتے کتاباں لکھیاں ہوئی نے انہوں کوئی فائدہ نہیں فرمایا جڑا علم بھی حاصل کرے عمل بھی کرنے والا ہوئے پھر خلوص دل دے نال کرنے والا ہوئے تو پھر جدو عاجزی دی گل آ جائے خوف خدا دی گل آ جائے تو پھر کہے کہ میں کتا پاک رسول اللہ دا پونکے شور مچاوے نہ منہ سے رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیلا پاوے آج ہی انتہا ہے کہ اپنے آپ کو رسول اللہ کا کتا کہے اس تو بڑا خوف خدا کیجئے اس تو بڑا خلوص کیجئے کہ میں کتا پاک رسول اللہ تھا پونکے شور مچاوے نہ منہ سے رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیلا پاوے اے آج ہی بھی انتہا ہے کہ بریلی نے باپے نے تھے اس تو بھی اگلی گل کی تھی فرمایا تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے نسبت میری حالہ حضرت فرماتے ہیں حضور کو سے پاکی پاک بارگاہ میں کہا کہ تجھ سے در یا غوث اعظم آپ کا در تو با کمال ہے تجھ سے در آپ کا جو در ہے ہم اس سے اپنی نسبت جوڑتے ہیں تجھ سے در سے سگ بلکہ آپ کے در سے بھی نہیں بلکہ جو آپ کے در کا کتا ہے ہم اس سے نسبت جوڑتے ہیں تجھ سے در اور در سے سگ اور سگ سے ہے نسبت میری میرے گلے میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا ایسے علماء دین کے وارث نے انہاں دے نال کھلونا عبادت ہے انہاں دا ذکر کرنا عبادت ہے انہاں دے نال کھڑے ہو جانا خدا کی عزت کی قسم عبادت ہے اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب دا صدقہ سب سارے نو غلامی مصطفیٰ دے اندر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین